پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ یہ دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے، میں نے غمزدہ لہجے میں کہا، اور ایملی حیرت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، لیکن میں نے ایسی کسی بیماری کا نام نہیں سنا۔ یہ فینی فیشو ہے کیا چیز؟ چند ساتھ کے بعد اس نے پوچھا۔ میں نے کہا نہ میرے مقدر کی خرابی۔ میرے ہونٹوں سے آہیں سرد نکل گئی۔ تو آپ نے کتنے عرصے سے شراب نہیں پی؟ ایملی نے پوچھا۔ تقریباً 5 سال ہو گئے، میں نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کی صحت تو بہت اچھی ہے۔ ایملی آپ بھی حیرت زدہ تھی۔ اس سے پہلے تو اور اچھی تھی، لیکن 5 سال پہلے جس نے دیکھا ہے وہ آج پہچان بھی نہیں سکتا۔ میں 1 سال بیمار رہا اور اس دوران میرا وزن صرف 90 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ تعجب ہے، آپ جیسی شاندار شخصیت کے بارے میں ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے مس ایمی میں زیادہ لوگوں سے قریب نہیں ہوتا اور صرف اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے، ایملی گہری سانس لے کر بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی، ورنہ آپ کی صحت کا خیال رکھتی اور آپ کو اتنا نہ تھکاتی۔ اب مجھے اجازت دیں۔ شکریہ مس ایمی۔ ویسے ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، ڈنر پھر صحیح، اس نے کہا اور مجھے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ میرے پیٹ میں کہکے مچل رہے تھے۔ یہ تھیں امریکی لڑکیاں۔ بہرحال خوب گہری اور پرسکون نیند آئی تھی مجھے اس رات، اور اس کے بعد وہی دن کی روشنی۔ ناشتے کے بعد لوسیا نے مجھے بتایا کہ مسٹر بیکر کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج حاضر خدمت نہیں ہو سکیں گے۔ آج وہ ایک آؤٹ ڈور شوٹنگ کے انتظامات میں مصروف ہیں۔ یہ شوٹنگ انہیں شکاگو میں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور پیغام؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، ہاں مسٹر بیکر ہی نے اطلاع دی تھی کہ مس ایملی دوپہر 12 بجے کے بعد آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ وہ لنچ آپ کے ساتھ کریں گی، لوسیا نے کہا، اور میرا منہ بن گیا۔ گویا یہ لڑکی آج بھی مجھ پر مسلط رہے گی۔ دراصل میں جوشو کے کسی پیغام کا منتظر تھا، اور میں نے اسی خیال سے کسی دوسرے پیغام کے بارے میں پوچھا تھا۔ بہرحال جب تک جوشو کا کوئی دوسرا پیغام نہیں ملتا یہی صحیح۔ میں اس وقت تک جوشو کی اس امتحان کا شکار ہوں گا جب تک کوئی خطرہ سر پر نہ پہنچے۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی خاص پروگرام ہے تو اس میں رخنہ اندازی ممکن نہیں تھی، اور مجھے چاہیے کہ صبر و سکون سے اس کے کسی دوسرے پیغام کا انتظار کروں۔ جوشو نے جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا اس کے ذہن میں۔ اور کوئی ہدایت جناب؟ لوسیا کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ نہیں، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور وہ واپس چلی گئی۔ ٹھیک 12 بجے ایملی آ گئی۔ آج اس کے چہرے پر کسی قدر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ لباس آج بھی بہت خوبصورت تھا۔ ہیلو، میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اس نے گردن خم کر دی۔ کچھ سنجیدہ نظر آ رہی ہو ایمی؟ میں نے پوچھا۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے جناب، وہ بولی، اور میں چونک پڑا۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے شائلی یاد آ گئی۔ کیا آپ شائلی ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ جی، ایملی رات سے نزلے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس وقت بھی اسے حرارت تھی، اس لیے اس نے اپنی ڈیوٹی مجھے سونپ دی ہے۔ آپ لوگ بہت مہربان ہیں شائلی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کی وجہ سے تنہائی کا احساس نہیں ہوا، لیکن اگر میری وجہ سے آپ کے کسی پروگرام میں خلل پڑ رہا ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب۔ ہاں، اگر آپ میری موجودگی پسند نہ کریں تو، شائلی نے کہا، اور میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا دیا۔ ارے نہیں مس شائلی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج آپ لنچ کے بعد کہاں کی سیر کرا رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایملی کے نزلے پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ کل آپ ایملی کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ شائلی نے پوچھا۔ سانتا مونیکا، اور وہاں سے وینیز، میں نے جواب دیا۔ تب میں آج آپ کو ہالی ووڈ بال دکھاؤں گی، شائلی نے جواب دیا۔ شائلی بھی وہی کار لائی تھی جو کل ایملی نے استعمال کی تھی۔ ہم دونوں پہلے مختلف جگہوں کی سیر کرتے رہے، پھر شام کو ہم نے ہالی ووڈ بال کا رخ کیا۔ یہ جگہ بھی خوب تھی۔ شائلی نے بتایا کہ 4 جولائی کو یہاں جشن آزادی منایا جاتا ہے، اور اس دن تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ساری رات آتش بازی چھوڑی جاتی ہے اور لوگ ٹولیوں کی شکل میں رقص کرتے ہیں۔ ہالی ووڈ بال کھلی چھت کا ایک تھیٹر ہے جو پہاڑیوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ اس میں 30,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور سٹیج کی آواز اس کے ہر گوشے میں بغیر کسی مائکرو فون کے پہنچ جاتی ہے۔ داخلے کے دروازے کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ بنا ہوا ہے، اور لوگ اپنی مرضی سے چندہ ڈالتے ہیں۔
اوپر تاروں کا جال لگا ہوا ہے اور اس پیالے میں موجود رقم کبھی چوری نہیں ہوئی۔ دلچسپ بات تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ شائلی کا ساتھ بھی کسی طور ناگوار نہیں تھا، کیونکہ ایملی کی بنسبت اس کے اندر شائستگی اور رکھ رکھاؤ تھا۔ ہالی ووڈ بال شو دیکھنے کے لیے شائلی نے ٹکٹ خریدا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ تھیٹر میں 10-12 ہزار سے کم افراد نہ ہوں گے، لیکن وہ خالی خالی نظر آ رہا تھا اور اس کی وجہ اس کی وسعت تھی۔ ہم دونوں بھی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سٹیج پر رقص و موسیقی کے کئی خوبصورت پروگرام ہوئے، پھر جسمانی کرتب اور اس کے بعد مزاحیہ پروگرام پیش کیے گئے جو سب کے سب بہت دلچسپ تھے۔ شائلی بے اختیار ہنس رہی تھی، اس کی کیفیت بچوں کی سی تھی۔ واپسی میں میں نے اسے پوچھا، شائلی تم دونوں بہنوں میں 1 سال کا فرق ہے؟ ہاں پورے 1 سال کا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ بڑا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں، وہ بولی اور میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شائلی اپنی بہن سے 1 سال بڑی ہونے کے باوجود ذہنی طور پر اس سے کئی سال چھوٹی تھی۔ اس کی فطرت میں معصومیت تھی۔ کوٹھی میں داخل ہوئے تو سفید رنگ کی ایک نیبیلے کھڑی نظر آئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہی تھا کہ شائلی بول پڑی، پاپا، او کیا یہ مسٹر بیکر کی کار ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پاپا اسٹوڈیو میں اسے ہی استعمال کرتے ہیں، شائلی نے جواب دیا، اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ راستے میں گرینی نے بتایا کہ مسٹر بیکر انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ مسٹر بیکر ایک موٹے سگار کو دانتوں میں کچل رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگ جلد ہی واپس آ گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ میرے بارے میں آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی جناب کہ میں اپنے یونٹ کو لے کر شکاگو جا رہا ہوں۔ وہاں شوٹنگ کے انتظامات اچانک مکمل ہو گئے ہیں اور میں اسے ملتوی نہیں کر سکتا۔ میری ایک دلی خواہش ہے مسٹر بوب۔ جی فرمائیے، میں نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ میرے ساتھ شکاگو چلیں، مسٹر بیکر بولے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں یہ جوشو کی مرضی کے خلاف نہ ہو، لیکن جوشو نے جو خاموشی اختیار کر رکھی ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پسند کے مطابق ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں ہالی ووڈ سے نکلنے کے اس موقع کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے مسٹر بیکر، لیکن شرط وہی ہوگی۔ شرط کیا جناب؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ میری اپنی شخصیت صرف چند لوگوں کے درمیان محدود رہے گی، میں زیادہ لوگوں سے متعارف نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے جواب دیا۔ میں نے ابتدا ہی سے اس کا خیال رکھا ہے اور پھر یہ بات تو خود میرے حق میں جاتی ہے، بیکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور مسٹر بیکر نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے معذرت آمیز انداز میں بولے، بس میں آپ کی منظوری حاصل کرنے آیا تھا۔ ممکن ہے آج پوری رات ہی مصروف رہنا پڑے، ساری تیاریاں مکمل کرنی ہیں، اس لیے اجازت چاہوں گا۔ شائلی، مسٹر بوب کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تم لوگ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا، اس نے اپنی بیٹی کی طرف رخ کر کے کہا، اور پھر گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ میری نگاہ میں ایک باپ کا بدترین کردار تھا، اور ایسے لوگوں کو میرے معاشرے میں ذلیل ترین کردار کا مالک سمجھا جاتا ہے، لیکن جب معاشرے ہی کی بات آ جاتی ہے تو یہاں کے ماحول میں یہ سب کچھ معیوب نہیں ہے اور لوگ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ میں نے گہری نگاہوں سے شائلی کی طرف دیکھا۔ اب تک اس لڑکی نے ہلکے پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور ابھی تک مجھے اس سے کوئی الجھن نہیں ہوئی تھی، لیکن اب باپ کی ہدایت پر دیکھیے اس کے اندر کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، میں نے سوچا۔ وہ چند ساتھ خاموش رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، میرے لیے کیا حکم ہے مسٹر بوب؟ تھک گئی ہوں گی آپ مس شائلی؟ جی ہاں، کسی حد تک، وہ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ آرام کریں، میں بھی اب سونے کا خواہش مند ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکریہ، پھر اجازت، اس نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے سکون سے گہری سانس لی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ کل آپ لوگوں کی روانگی سے قبل آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں، بہرحال اگر کل نہیں ہوئی تو پھر واپسی پر ضرور ہوگی۔ میں انتہائی خلوص سے کہہ رہی ہوں مسٹر بوب، آپ کے ساتھ یہ مختصر سا وقت بہت ہی خوشگوار گزرا۔ شکریہ شائلی، ویسے کیا آپ لوگ آؤٹ ڈور شوٹنگ وغیرہ پر ساتھ نہیں جاتی؟ میں نے سوال کیا۔ عموماً نہیں، پاپا وہاں مصروف ہوتے ہیں، ساری مصنوعی سی باتیں ہوتی ہیں، کم از کم میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ بس کبھی کبھی اگر پاپا کی خواہش ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ کل کے پروگرام میں ہم لوگ شریک نہیں ہیں، ورنہ پاپا ہمیں تیاریاں کرنے کے لیے ضرور کہتے، شائلی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے شائلی، واپسی پر ملاقات ہوگی۔ میں رسماً اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا۔ شائلی کار سٹارٹ کر کے ہاتھ ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی
اور میں تھکا تھکا سا واپس اندر آ گیا۔ کوٹھی کے ملازمین سامنے نہیں تھے، سب اپنی اپنی آرام گاہوں میں پہنچ چکے تھے۔ مجھے بھی اس وقت کسی کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں اپنی خواب گاہ میں آ گیا۔ ذہن پر تھکن اور کسی قدر افسردگی طاری تھی، سوچ کے دائرے ابھر رہے تھے، یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہوں اور صرف جوشو کے رحم و کرم پر ہوں۔ اگر اس کی کوئی اسکیم فیل ہو گئی تو میں بھی کام سے گیا۔ کیا خود کو اس حد تک کسی کے ہاتھوں میں دے دینا دانشمندی ہے، یا پھر میں زبردست حماقت کر رہا ہوں؟ دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ شکاگو کی حد تک ٹھیک ہے، مسٹر بیکر سے اتنا فائدہ ضرور اٹھاؤں گا کہ ان کے ساتھ شکاگو نکل جاؤں، وہاں جا کر ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ جوشو کی طرف سے اگر کوئی تحریک ہوئی اور اس سے ملاقات ہوئی تو صاف کہہ دوں گا کہ یا تو وہ مجھے اپنا منصوبہ بتائے کہ اس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے، ورنہ پھر اس سے کہہ دوں گا کہ اس کے بعد وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ اس نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت ہے، اور میں اس سے زیادہ اسے تکلیف دینا پسند نہیں کروں گا۔ دوسرے دن بیکر مجھے لینے آ گیا۔ صبح کو ٹیلی فون کر کے اس نے مجھے تیار رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ چنانچہ جس وقت وہ ایک بڑی ویگن میں میرے پاس پہنچا تو میں اپنے مختصر سے سوٹ کیس کے ساتھ تیار تھا۔ اس کے ساتھ 8 افراد تھے، جن میں 3 خوبصورت لڑکیاں شامل تھیں۔ 2 صورتیں میری جانی پہچانی تھیں۔ ان اداکاروں کو میں متعدد فلموں میں دیکھ چکا تھا۔ بیکر نے میرا تعارف میرے عزیز ترین دوست مسٹر بوب کہہ کر کرایا تھا۔ اس سے زیادہ اس نے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن چونکہ بیکر نے اس عزیز ترین دوست کو لے جانے کے لیے اہتمام کیا تھا، اس لیے اس کے ساتھیوں کی نگاہوں میں مجھے ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ یہاں سے ہم نے لاس اینجلس کا سفر کیا اور پھر مقررہ وقت پر ہوائی جہاز ہمیں لے کر شکاگو کے لیے پرواز کر گیا۔ قصور میں میرے والدین کی مالی حیثیت زیادہ بری نہیں تھی۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو وہ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ نہ بھیج پاتے، لیکن اس میں ان کی تھوڑی سی خود غرضی بھی شامل تھی۔ میری دوسری والدہ کو مطمئن کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا، ورنہ شاید میری وجہ سے گھر کے حالات اتنے پرسکون نہ ہوتے۔ والد صاحب کو الجھنوں سے دوچار رہنا پڑتا، ممکن ہے کچھ نئی پریشانیاں جنم لیتی، اس لیے انہوں نے اس کا حل یہی تلاش کیا تھا کہ ایک طویل عرصے کے لیے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیں۔ میرے خرچ کے لیے جو پیسے آتے تھے وہ اتنے ہوتے تھے کہ میں صرف گزارا کر سکوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں ان میں سے بھی کچھ بچا لوں، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا، اور ایسا صرف اس لیے ممکن تھا کہ میں نے دوسرے پاکستانی نوجوانوں کی طرح تعلیمی مشاغل سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سے طالب علموں کے مشاغل تعلیم کے علاوہ سیر و تفریح بھی تھے، لیکن میں نے اپنے محدود وسائل کو پیش نظر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کیلیفورنیا کے علاوہ امریکہ کے دوسرے شہر اور ریاستیں میرے لیے اجنبی تھیں۔ میں ان سے صرف فلموں کی حد تک ہی واقف تھا۔ ہالی ووڈ بھی میرے لیے اجنبی جگہ تھی اور شکاگو بھی۔ فلموں میں شکاگو کے بارے میں جو تاثر ملتا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ شکاگو بیڑیوں کی بستی ہے۔ ہالی ووڈ نے شکاگو کے جرائم پیشہ طبقے کی زندگی کے متعلق فلموں سے یہی تاثر دیا تھا کہ یہ شہر شیطانوں کی پناہ گاہ ہے۔ بہرحال اب میرا رخ اسی شہر کی جانب تھا اور میرے ذہن میں بے پناہ خیالات گردش کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر شکاگو میں بھی میں اسی بے بسی کا شکار رہا تو پھر وہاں سے جوشو کی عنایتوں کو خیر بات کہہ دوں گا اور اپنے طور پر کچھ کروں گا، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ ممکن ہے شکاگو کے جرائم پیشہ افراد میرے کام آ سکیں۔ امریکی پولیس تو بہرحال میری دشمنی پر آمادہ ہے۔ ہوائی جہاز کے سفر میں بطور خاص بیکر نے اس مشہور ہیروئن کو میرے پاس بٹھایا تھا جسے میں فلموں میں دیکھ چکا تھا۔ رات میں اس سے گفتگو بھی ہوئی، لیکن یہ گفتگو میں نے اس کے فن تک ہی محدود رکھی۔ اس نے البتہ میرے بارے میں چھان بین کی کوشش ضرور کی تھی۔ آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا، وہ بولی۔ میرا نام بوب ہے، آپ کا مداح ہوں۔ میں نے جواب دیا۔ آپ کہاں کے باشندے ہیں؟ اس نے عجیب سا سوال کر ڈالا۔ سیاہ ہوں، اور سیاہ جہاں ہوتا ہے اسی جگہ کو اپنا سمجھتا ہے، اس لیے کسی ایک ملک سے وابستگی کو دوسرے حسین مقامات کی حق تلفی تصور کرتا ہوں۔ بہت دلچسپ انسان ہے آپ مسٹر بوب، ہیروئن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے ملاقاتیوں کو متاثر نہیں کر پاتا۔ بہرحال آپ کی ان الفاظ کا شکریہ، میں نے انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور در حقیقت یہ الفاظ اس نے عذرا اخلاق ہی کہے تھے، ورنہ اسے میری صحبت میں سخت بوریت ہو رہی ہوگی، اور اس کا اندازہ بھی بہت جلد ہو گیا۔ اس نے بڑی ذہانت کے ساتھ مسٹر بیکر سے اپنی سیٹ بدل لی اور مسٹر بیکر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اگر ان خاتون کو آپ کی شخصیت کے بارے میں معلوم ہو جائے مسٹر بوب، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہوٹل میں بھی آپ کے ساتھ ہی قیام کرنے پر اصرار کریں۔ بہرحال یہ آپ ہی کی خواہش ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس خواہش کا احترام کرتے رہیں گے۔
اس طرح میں ذہنی طور پر پرسکون رہوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، او آپ بہت سنجیدہ اور نفیس طبیعت کے مالک ہیں، ورنہ لوگ عموماً ان آرٹسٹوں کی قربت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ آپ ان خوبصورت الفاظ کے بجائے اگر مجھے اس معاملے میں بدذوق بھی کہہ دیں تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا اور مسٹر بیکر مسکرانے لگے۔ بہرحال شکاگو تک مسٹر بیکر ہی میرے قریبی ہم سفر رہے۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل جاتے ہوئے سڑکوں پر رش دیکھ کر احساس ہوا کہ شکاگو دنیا کا جدید ترین شہر ہے۔ 100 سال قبل یہ 200 افراد کی آبادی کا معمولی سا گاؤں تھا، لیکن 100 سال میں اس کی آبادی تقریباً 50 لاکھ ہو گئی تھی اور اس نے بے پناہ ترقی کر لی تھی۔ بلند و بالا عمارتیں، حسین ترین سڑکیں اور پرمسرت ماحول نے اس شہر کے بارے میں میرے ذہن پر بہت اچھا تاثر چھوڑا تھا۔ جس ہوٹل میں مسٹر بیکر نے قیام کیا تھا وہ 27 منزلہ تھا اور بے حد خوبصورت تھا۔ میرے لیے ایک علیحدہ شاندار کمرے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ بیچارہ بیکر ایک بڑی امید پر میرے اوپر بے تحاشا خرچ کر رہا تھا۔ جوش و ذہین آدمی تھا۔ اس نے میرے بڑے بڑے اخراجات چالاکی سے مسٹر بیکر پر ڈال دیے تھے۔ بہرحال یہ فضا ایسی نہیں تھی کہ میں اخلاقی قدروں پر غور کرتا۔ میرے لیے تو ایک آزادانہ قید تھی۔ میں تو امریکہ کی اس حسین زندگی سے بھاگ جانے کا خواہشمند تھا، اگرچہ میں ابھی تک دنیا کی ذہین ترین پولیس کی قید سے آزاد تھا، لیکن نہ جانے مجھے کیوں احساس ہوتا تھا کہ اگر میں نے جلد از جلد امریکہ نہ چھوڑ دیا تو پولیس کے ہاتھ ضرور لگ جاؤں گا۔ بعض اوقات تو اس احساس سے سخت ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتا تھا۔ فلمی یونٹ کے بیشتر افراد یہاں پہلے پہنچ گئے تھے۔ رات کو ان کی میٹنگ ہوئی اور دوسرے دن شوٹنگ کا پروگرام طے کر لیا گیا۔ یہ شوٹنگ جھیل مچیگن کے ساحل پر ہوئی تھی۔ مجھے بھی زبردستی گھسیٹا گیا اور دوسرے دن ان ساری ضروری تیاریوں کے بعد ہم مچیگن جھیل پر پہنچ گئے۔ یہ دنیا کی بہت بڑی جھیلوں میں شمار ہوتی ہے۔ مجھے تو وہ سمندر ہی محسوس ہوئی تھی۔ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ اس کی لمبائی 321 میل اور چوڑائی 70 میل سے 128 میل ہے، اور اس کی وجہ سے شکاگو اندرون ملک سب سے بڑی بندرگاہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک ہی گلین سیونگم کی عمارت ہے جو سفید ٹائلوں سے بنی ہوئی ہے اور جس کی میناروں پر چاروں طرف 20-20 فٹ قطر کے گھنٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے عقب میں کولمبیا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کی عمارت تھی۔ فلم کا تعلق انہی دو عمارتوں سے تھا، اس لیے فوٹوگرافی کی تیاریاں کر لی گئیں۔ بیکر اپنے کام میں بھی مصروف تھا اور میرے آگے پیچھے بھی پھر رہا تھا، جسے دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کر لیا اور مجھے خواہ مخواہ اہمیت دی جانے لگی۔ شوٹنگ ہوتی رہی۔ اگر حالات بہتر ہوتے تو یہ سب کچھ میرے لیے کافی دلچسپ ہوتا، لیکن میرا ذہن تو یہ سوچنے میں لگا ہوا تھا کہ اب کیا کروں۔